حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. اذان محترم، ہمارے درمیان جو مسلسل اس خمسہ مجالس میں گفتگو آپ حضرات سن رہے تھے وہ جناب سید عالمیان کے توسل سے متعلق گفتگو تھی، جس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے جناب سیدہ کو اس کائنات میں وہ رتبہ دیا ہے کہ جناب سیدہ سب کے لیے وسیلہ قرار پاتی ہیں. ہم سبھی کی ذمہ داریوں میں اللہ نے یہ ذمہ داری قرار دی ہے کہ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توسل اختیار کریں. ارشاد رب العزت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان لانے والو اللہ تقوی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے تم سبھی وسیلے قرار دو، وسیلے ڈھونڈو اور ان وسیلوں کے ذریعے سے تم خود کو اللہ تک پہنچاؤ. خدا اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ انسان بغیر وسیلے کے اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان ان وسیلوں کو درمیان میں قرار دے اور ان کے ذریعے سے خود کو اللہ کی بارگاہ میں شرفیاب کرے. آج ہمارے درمیان سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ ہمیں اہل بیت اطہار کا وسیلہ اللہ نے نہ صرف یہ کہ دیا بلکہ پروردگار عالم نے اس وسیلے کو اختیار کرنے کے لیے ہمیں موقع بھی دیا. یہ 20 دن جو ہمارے درمیان ایام عزائے فاطمیہ کے عنوان سے ہیں، ان دنوں میں ہم سبھی اللہ کی بارگاہ میں جناب سیدہ کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے اپنی دعائیں، اپنی عبادتیں، اپنی مناجات، اپنی تمام آرزوئیں خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور اللہ سے مکمل طور پر ہم اس کا جواب پاتے ہیں. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں ایک عظیم الشان انسان کہ جس نے جناب سیدہ سے توسل کیا اور جناب سیدہ نے اسے عطا بھی کیا. وہ انسان کہ جس نے جناب سیدہ سے توسل کس موقع پر کیا، یہی شہر مازندران یہاں کا رہنے والا ایک طالب علم اسی تہران کے مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا. ظاہر ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں ابھی بھی مشکلات ہیں، اس زمانے میں اور مشکلات تھیں. طالب علمی کا دور بڑا سخت دور انسان کو گزارنا ہوتا ہے اور اسی بنا پر انسان کے اندر اور زیادہ رشد اور ترقی پیدا ہوتی ہے. اس لیے کہ روایتوں میں ہے کہ العلم فی الجوع،
جتنا انسان اپنی بھوک کو برداشت کرتا ہے اتنا ہی زیادہ علم کی دنیا میں آگے بڑھتا ہے، دنیا کے سارے نظام کے برعکس۔ لہٰذا مشکلات، سختیاں، پریشانیاں، ساری چیزیں، صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد جب انسان ایک مجتہد بنتا ہے تو نکھار پیدا ہوتا ہے۔ مازندران کا رہنے والا یہ طالب علم اس حوزے میں تہران میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، اور وہاں ظاہر ہے کہ بہت زیادہ اچھا نظام نہیں تھا۔ اسی مازندران کی ایک لیڈی نے اس سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس کھیت ہیں، ان کھیتوں میں ہر سال یہ چاول پیدا ہوتا ہے، اور میں تم کو ایک بوری چاول سال کے 6 مہینے کے لیے اور دوسرا بوری چاول دوسرے 6 مہینے کے لیے دوں گی، یہ تمہارے لیے ہوگا، تم اس میں پڑھائی کرنا، جو بچ جائے گا چاول کھانے پینے کے بعد اس کو فروخت کر دینا، کتابیں خرید لینا، بقیہ ضرورتوں کو پورا کرنا۔ یہ ان کے ذریعے سے اپنی زندگی کو اچھی طرح سے آگے بڑھا رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ اب 6 مہینے کے لیے تو خرچہ نہیں ہو پاتا تھا، لیکن بہرحال کسی طرح سے اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ اچانک ایک بار اس کے پاس خط آیا کہ جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس دفعہ میرے وہاں پیداوار نہیں ہوئی ہے، یہ 6 مہینے ہم تم کو اناج نہیں بھیج پائیں گے، تم کچھ ایڈجسٹ کر لو، پھر جب اگلی دفعہ اگلا 6 مہینہ آئے گا تو میں تھوڑا زیادہ چاول بھجوا دوں گی تاکہ تمہارا قرضہ وغیرہ اس کے ذریعے سے ادا ہو جائے، اس درمیان تھوڑا سا تم اپنے حالات کو ذرا سا مینیج کر لو تاکہ تم پڑھائی کو جاری رکھ سکو۔ اس کے لیے تو بڑا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے کہ وہ تاریخ کے جس تاریخ میں ہمیشہ اس کی وہاں سے اناج آتا تھا، اس کے آنے سے پہلے تو کافی قرضے لے چکا تھا۔ اچھا، قرضدار کی خاصیت ہوتی ہے کہ جب تاریخ کا وعدہ ہو کہ بھئی فلاں تاریخ کو ہم ادا کریں گے، وہ تاریخ آنے سے پہلے پہ ہر ایک کہتا ہے کہ بھئی وہ تاریخ آ رہی ہے، کیا ہوا؟ یہ بڑا پریشان کہ اب کیا کریں گے، کس کو کیا جواب دیں۔ اس نے جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا، جناب سیدہ سے توسل کیا۔ یہ 530 دفعہ ایک جملہ ہے کہ جس کو اپنی زبان پر جاری کرنا ہے۔ اس نے اس توسل کو ہر روز شروع کیا۔ آپ کو تعجب ہوگا، کچھ ہی دن گزرے، اس تہران کے اس علاقے کا جو سب سے زیادہ دولت مند اور سب سے بڑا ویوپاری تھا، وہ ایک دن مدرسے کے دروازے پہ آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ تم میں یہ مازندرانی طالب علم کون ہے؟ اچھا، اس کو تو سب پہچانتے تھے، وہ نہیں پہچانتا تھا۔ اس نے پوچھا وہ طالب علم کہاں ہے؟ بڑا طلاب کو تعجب، یہ کہاں سے آیا اس کو پوچھتا ہوا، بڑی حیرت والی بات ہے۔ بہرحال لوگوں نے بتایا، سارے طلاب نے، کہ یہ ہے مازندرانی کہ جس سے تم ملنے کے لیے آئے ہو۔ جب وہ مازندرانی سے ملا، اس نے کہا کہ تم ہی ہو مازندر؟ کہا میں مازندرانی۔ کہا مجھ کو اس زمانے کی جو مرجع تقلید ہے، آیت اللہ العظمیٰ میرزائے شیرازی علیہ الرحمۃ والرضوان نے سامرہ سے یہ ذمہ داری بھیجی ہے کہ تمہاری ساری کفالت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ پورا وانٹ، پوری گاڑی بھر کے سامان لایا تھا کہ تم بھی استعمال کرو، اس مدرسے میں جتنے ہیں سب کو دینا۔ اور اب آپ جملہ سنیے جناب سیدہ کی عطا۔ اس نے کہا کہ آیت اللہ میرزائے شیرازی علیہ الرحمۃ والرضوان کے لیے بتایا کہ انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ جو تم توسل جناب سیدہ سے کر رہے تھے، اس توسل میں آخر میں ایک جملہ تم نہیں پڑھ رہے تھے، انہوں نے پیغام دیا ہے کہ اس آخری جملے کو بھی مکمل کر لو تب توسل پورا ہوگا۔ اب وہ جملہ کیا تھا؟ اب میں پہلے جملہ پڑھ دوں، پھر اس کے بعد آتا ہوں میں اس جملے کی طرف کہ کیا رہ گیا تھا۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، یہاں تک وہ پڑھ رہا تھا۔ بعدد ما احاط بہ علمک، یہ آخری جملہ نہیں پڑھ رہا تھا، لیکن آپ توجہ فرمائیں، آخری فقرہ نہ پڑھنے کے باوجود جناب سیدہ نے اسے پوری طرح سے نوازا، عطا کیا۔ اس کے معنی ہے جناب سیدہ کی بارگاہ میں توسل میں کمی ہو سکتی ہے، سیدہ کی عطا میں کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ صرف سبحان اللہ۔ یعنی میں نے کئی دفعہ آپ حضرات سے کہا کہ سبحان اللہ کہنے میں وہ ثواب نہیں ہے جو صلوات پڑھنے میں ہے۔
مجمع یہ سوچتا ہے کہ ذاکر کو اچھا لگے گا، نہیں مجھے اچھا لگے اچھا نہ لگے، آپ صلوات بھیجیے، وہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ آپ لوگ صلوات میں کیوں کوتاہی کرتے ہیں؟ مل جل کے صلوات بھیج دیجیے آپ حضرات۔ اب یہ روش ہمارے درمیان ہونی چاہیے کہ کسی ذاکر کسی خطیب کا کوئی جملہ آپ کو اچھا لگا یا اچھی بات کہی تو آپ صلوات بھیجیے، وہ زیادہ واہ 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 کہنے میں کون سا ثواب ہے بھائی؟ کوئی ثواب ہے واہ واہ کہنے میں؟ لہٰذا اس روش کو اب یہ ٹرینڈ شروع کیجیے آپ لوگ کہ صلوات بھیجیے۔ یقیناً صلوات کی اتنی برکتیں ہیں کہ جن برکتوں کی بنا پہ آپ یہاں سے بہت کچھ تو لے کر جائیں گے، صلوات کی بنا پہ سب لے کر جائیں گے۔ یہ جو آپ صلوات بھیج رہے ہیں، اس صلوات میں مرکزی شخصیت ہے جناب سید عالمیان۔ میں اس لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ جس موقع مجھ سے کہا جا رہا ہے تھوڑا سا مجمع کو آگے بڑھیں، تھوڑا آپ لوگ صلوات بھیجیے، آگے سے مٹائیے، آپ حضرات بھی تھوڑا آگے آئیے، اور آپ حضرات دیوار چھوڑ دیجئے۔ یہ دیوار رات میں 10 بجے بڑی خطرناک ہوتی ہے، آپ بھی تھوڑا آگے آ جائیے، یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے اس لیے کہ یہ وقت سے پہلے سلا دیتی ہے، لہٰذا بڑے احتیاط سے تھوڑا آگے ہو جائیے۔ جو بزرگان ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ حضرات جوان ہیں ماشاءاللہ، اور بلکہ مجھ سے بھی زیادہ جوان ہیں، مل جل کے صلوات بھیجتے ہیں آپ حضرات۔ شب جمعہ ہم سبھی کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رات سے لے کر دوپہر تک، کل تک 1000 دفعہ صلوات بھیجیں۔ یہ بہترین وسیلہ ہے اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعاؤں کو پہنچانے کا۔ اور اب آپ محسوس فرمائیں کہ اس میں مرکزی شخصیت جناب سیدہ کی کیوں ہے؟ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جناب جبریل امین نے پوچھا تھا کہ یا رب ومن تحت الکسا، اے میرے پروردگار اس چادر کے نیچے کون شخصیتیں ہیں، تو پروردگار نے کیسے پہچنوایا تھا؟ یہ نہیں فرمایا کہ میرے رسول ہیں، ان کی بیٹی، ان کے داماد، ان کے 2 نواسے، نہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ میرے مثلا رسول کا وصی ہے اور پھر ان کے سسر، ان کی زوجہ، ان کے 2 بچے ہیں، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا تھا؟ ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ اللہم صل علی۔ یہ واقعہ ہے سن 10 ہجری قمری کا، یعنی رسول اسلام کی شہادت سے جسٹ 1 سال پہلے، اور اب رسول اللہ کے پاس تقریباً پورا قرآن آ چکا ہے، بس کچھ ہی آیتیں اور باقی بچی ہیں۔ جناب جبریل امین رسول اللہ کے پاس جتنی آیتیں اتنی بار تو آ چکے ہیں، ہے یا نہیں؟ اس چادر میں کس کو نہیں پہچانتے؟ کس کو نہیں پہچانتے؟ اگر آپ کہہ دیں معاذ اللہ رسول اللہ کو نہیں پہچانا، غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر نہیں پہچانا تو آیت کس کے پاس لے کر آئے؟ اگر کہہ دیں امیر المؤمنین کو نہیں پہچانتے تو پھر لافتہ کا قصیدہ کس کے لیے پڑھا؟ اور اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جناب سیدہ کو نہیں پہچانتے تو کس کے گھر کی چکی چلانے کے لیے آئے؟ اور اگر کہہ دیں امام حسن امام حسین کو نہیں پہچانتے تو کس کا جھولا جھلانے آئے؟ تو پہچانتے تو سب کو ہیں، پھر کیوں پوچھا کہ یا رب ومن تحت الکسا؟ وجہ کیا ہے؟ صرف ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ جناب جبریل امین نے جب اس بلندی سے چادر پر نظر ڈالی تو یہ دیکھا کہ اس چادر میں ایک شخصیت وہ ہے جو سید المرسلین ہیں، سارے رسولوں کے سردار۔ پھر دوبارہ نظر ڈالی تو دیکھا ان میں سید الوصیین ہے، سارے وصیوں کے سردار۔ تیسری بار نظر ڈالی تو دیکھا ان میں سیدۃ النساء العالمین ہیں، ساری عورتوں کی سردار۔ پھر نظر ڈالی تو دیکھا اس میں تو سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جناب جبریل امین نے یہ سوچا کہ بڑا اچھا موقع ہے، یہ سارے سردار جمع ہیں، اللہ سے پوچھیں کہ یہ کون ہیں، تاکہ جب اللہ جواب دے تو پتہ چلے کہ ان سرداروں کا سردار کون ہے۔ اور اب یہیں سے وہ صلوات سامنے آتی ہے جو جناب سیدہ سے متعلق ہے کہ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اور فرمایا آپ نے پروردگار صلوات کو نازل فرما جناب سیدہ پر، ان کے والد ماجد پر، ان کے شوہر نامدار پر، ان کے 2 شہزادوں پر، اور اس کے بعد والسر المستودع فیہا، وہ راز جو پروردگار تو نے جناب سیدہ کی آغوش میں قرار دیا، یہ امامت کا سلسلہ، اللہ ان پر بھی صلوات کو نازل فرما دے بعدد ما احاط بہ علمک۔ کتنی مقدار میں؟
یہ صلوات کو کتنی بار نازل کر دے؟ 10 بار، 20 بار، 1000 بار، لاکھ بار، ایک نہیں، بے عدد ما احاط بہ علمک، دنیا میں جتنے نمبرز پائے جاتے ہیں کہ جنہیں کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے، ان سارے نمبرز کے حساب سے صلوات کو نازل کر دے۔ یعنی یہ ایک صلوات ہے جو تمام معصومین کو شامل کیے ہے، اور ہم نے تو ایک بار پڑھا، اور کاؤنٹ کتنی بار ہوئی ہے کوئی حساب کرنے والا؟ ہم بینک میں بھی پیسہ رکھتے ہیں تو 7 سال کے بعد کتنا ہوتا ہے؟ 1.5 گنا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ہو 2 گنا، لاکھ رکھا تھا تو شاید 2 لاکھ ہو جائے گا، اور اگر صلوات بھیج دیا کتنا ملے گا؟ ہم کاؤنٹ لیس ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ کی یہی خاصیت ہے، تم شمار نہیں کر سکتے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی بارگاہ سے ملنے والی نعمتوں کو تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے، یہ اصل فضیلت ہے۔ اور اب اسی سے آپ محسوس کریں جناب سیدہ کی اگر آپ خدمت کر رہے ہوں تو کیا فضیلت ہوگی۔ میں روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جناب سیدہ کو مخلوقات پر اپنی حجت قرار دیا ہے۔ وَحُجَّتِي عَلَى خَلْقِي، حجت قرار دیا۔ حجت کس کو کہتی ہیں؟ حجت کے 7 معنی ہیں، جن میں سے ایک معنی یہ ہے کہ انسان حجت کے ذریعے سے اللہ سے رزق لیتا ہے۔ رزق کس کو کہتے ہیں؟ یہ کھانا پینا یہ رزق ہے؟ نہیں، یہ تو ایک حصہ ہے۔ در واقع اللہ سے کیا ملتا ہے ہمیں رزق کے؟ تو اچھا آپ کہتے بھی اللہم ارزقنی توفیق الطاعہ، پروردگار مجھے اطاعت کرنے کا رزق دے دے، اس کے معنی کیا ہے؟ یہ کھانا پینا تو چھوٹی موٹی چیز ہے، اللہ کی اطاعت کا رزق مل جائے یہ بہت بڑا رزق ہے۔ آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم ارزقنی زیارت الحسین فی الدنیا، پروردگار امام حسین کی دنیا میں زیارت، اس کا رزق دے دے۔ اور فرمایا یہ رزق ہے در واقع۔ اور آگے بڑھ جاتے ہیں، آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک، پروردگار اپنی راہ میں شہادت کا رزق مجھے دے دے۔ اس کے معنی ہے کہ شہادت بھی رزق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بقیہ رزقوں میں اور شہادت کے بعد والے رزق میں بہت فرق ہے۔ بقیہ جتنے لوگوں کو رزق ملتا ہے وہ دنیا میں جب تک زمین کے اوپر رزق ملتا ہے، لیکن قبر میں جانے کے باوجود کسے رزق ملتا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یہ جو شہید ہوئے ہیں یہ قبر میں جانے کے باوجود اللہ سے رزق لے رہے ہیں۔ اور یہی فرق ہے، دنیا والے رزق پاتے ہیں تو خود پر استعمال کرتے ہیں، شہید اللہ سے رزق لیتا ہے تو زیارت کرنے والوں کو عطا کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے یہ رزق کا آنا یہ انسان کو کمال کی طرف لے کر جانا ہے، اور جتنا رزق اللہ سے بڑھتا جائے گا اتنا کمال بڑھتا جائے گا۔ اور اب میں عرض کروں آپ کی خدمت میں ہمارے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام، مولا نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علی خلق وجدتنا فاطمہ ہی حجت اللہ علینا، ہم معصومین لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے حجت ہیں، اور ہماری جدہ ماجدہ ہم اماموں پر حجت پروردگار ہیں۔ حجت کا کام کیا ہے؟ انسان کو کمال کی طرف لے کر جانا۔ اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، انسانوں کو کمال چاہیے ہے تو اماموں کے پاس آنا ہوگا، ائمہ کو کمال چاہیے ہے تو جناب سیدہ کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ وہ ذات ہیں جناب سیدہ جو بندوں تک رزق پہنچاتی ہیں۔ اب آپ انصاف سے بتائیے کہ جس بندہ مؤمن نے جناب سیدہ کے لیے فرش عزا بچھا دیا اسے کتنا ملے گا؟ جس نے جناب سیدہ کے لیے تابوت مبارک بلند کیا اس کو کتنا ملے گا؟ جس نے جناب سیدہ کے لیے سینہ زنی کی نوحہ پڑھا اس کو کتنا ملے گا؟ اور اب یہیں پہ موقع ہے، ظاہر ہے کہ 5 مجلسیں آپ کے درمیان صرف 5 نہیں ہوئی ہیں، 20 مجلسیں ہوئی ہیں۔ ان لوگوں کے لیے بھی دعا کیجئے کہ جنہوں نے ان مجالس عزا کو منعقد کیا کہ پروردگار ان کو مزید برکت سیدہ عطا فرمائے، ان کے رزق میں پروردگار عالم برکت سیدہ کی بنا پہ مزید اضافہ فرمائے۔
یقیناً ہم سبھی کو جناب سیدہ کا سوگ مناتے ہوئے ان تاریخوں میں کوشش کرنی چاہیے، کوئی چھوٹا عمل ہی صحیح سیدہ کے لیے ضرور کریں۔ ضرورت انہیں نہیں ہے، ضرورت ہمیں ہے۔ سیدہ کو جب یہ پتہ چلے کہ یہ ہمارے لیے فرش عزا بچھا رہا ہے، کیا عالم ہوگا، کتنی ان کے اندر یہ احساس کی کیفیت پیدا ہوگی کہ میرا چاہنے والا ہے۔ معمولی بات نہیں، یہ آج کی رات تھی، جناب سیدہ نے امیر المؤمنین سے جب وصیتیں فرمائی ہیں، ایک جملہ فرمایا تھا کہ اے علی، قیامت تک آنے والی میری اولاد تک میرا سلام کہہ دیجیے۔ جناب سیدہ کو اس بات کا احساس تھا کہ یہ امت میرے لیے سوگ بنائے گی۔ آج کی رات امیر المؤمنین کے گھر میں بڑی عجیب رات گزری ہے۔ امیر المؤمنین اپنے گھر مسجد سے واپس پلٹے، دیکھا سیدہ اپنے بستر پہ لیٹی ہیں، غش کا عالم ہے۔ امیر المؤمنین قریب پہنچے، آواز دی سیدہ۔ جناب سیدہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پہلی بار زندگی میں ہو رہا ہے کہ امیر المؤمنین آواز دے اور سیدہ جواب نہ دے۔ امیر المؤمنین نے کہا اے رسول کی بیٹی۔ جناب سیدہ نے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ فرمایا میرے دل کا سکون سیدہ، پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ لیکن اب جو اچانک کہا کہ حسن حسین کی ماں، بس یہ جملہ سننا تھا کہ سیدہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ فرماتی لبیک یا امیر المؤمنین۔ مولا نے فرمایا سیدہ آپ کی کیفیت دیکھ کے علی کا دل بے چین ہو رہا ہے۔ فرمایا اے علی کچھ دیر میرے قریب بیٹھ جائیے۔ اب سیدہ نے اپنی وصیتیں کرنا شروع کیا۔ اے امیر المؤمنین دفنی فی اللیل، مجھے رات کی تاریکی میں دفن کیجیے۔ اے امیر المؤمنین آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دیجئے گا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنائیے گا۔ اے امیر المؤمنین میری قبر پہ بیٹھ کے آپ قرآن پڑھیے گا۔ اور اس کے بعد جملہ فرماتی ہے لیکن مبادا اے امیر المؤمنین میرے دشمنوں کو میری قبر پہ نہ آنے دیجئے گا، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ جنہوں نے میرا حق چھینا وہ میری قبر پہ آئیں۔ سیدہ یہ رات بڑی بے چینی کے عالم میں گزار رہی ہیں۔ صبح نمودار ہوئی، اپنے ہاتھوں سے بچوں کا لباس تیار کیا، اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا، اپنے ہاتھوں سے گھر کو صاف کیا۔ اور اس کے بعد امیر المؤمنین مسجد جا چکے ہیں، اپنے شہزادوں کو بھی مسجد بھیجا۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں اے اسماء میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہے سمجھنا کہ زہرا ابھی دنیا میں زندہ ہے، لیکن جیسے ہی میری آواز تھم جائے دیکھو میرے حجرے میں تب داخل ہونا۔ اسماء آواز جس موقع کے اوپر تھمی، آگے بڑھی، آئیں۔ اب جو دیکھا جناب سیدہ زمین پہ لیٹی ہوئی ہیں اور آپ دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ اسماء نے گریہ کرنا شروع کر دیا، لیکن یہی وہ لمحات تھے اچانک دق الباب ہوا۔ جناب اسماء نے جلدی جلدی اپنے آنسو پوچھے، سمجھ گئیں کہ دو شہزادے آ چکے ہیں۔ آئیں، اب جو دروازہ کھولا دیکھا حسن و حسین دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ان دو شہزادوں سے کہا اے بچوں آؤ، پہلے آ کر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا لو۔ بچوں نے چونک کے اسماء کی طرف دیکھ کے کہا آج سے پہلے کیا ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا تھا؟ اے شہزادوں اب آج کے بعد ہمیشہ ماں کے بغیر کھانا ہوگا۔ یہ بچے دوڑتے ہوئے ماں کے حجرے میں داخل ہوئے، دیکھا سیدہ زمین کے اوپر ہیں۔ سنو عزیزانو یہ مقتل کی لفظیں ہیں۔ اب امام حسن آگے بڑھے، جناب سیدہ کے سینے پہ اپنا سر رکھ دیا۔ اے مادر گرامی مجھ سے بات کیجئے ورنہ حسن کی سانسیں تھم جائیں گی۔ امام حسین آگے بڑھے، جناب سیدہ کے قدموں کے پاس اپنے رخسار کو لے کر گئے، جناب سیدہ کے قدموں سے اپنے رخسار کو ملتے جا رہے ہیں، فرماتے جا رہے ہیں مادر گرامی حسین آپ کے بغیر کیسے زندہ رہے گا؟ ہاں زادانوں یہ بچے وہاں سے تو اٹھے، دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف آئے، آ کے اپنے بابا سے لپٹ گئے۔ اے بابا مادر گرامی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ امیر المؤمنین اپنی جگہ سے اٹھے۔ سنو مقتل کی لفظیں ہیں، اب جو امیر المؤمنین نے اٹھنا چاہا زمین پہ گر پڑے، دوبارہ اٹھنا چاہا پھر نہ سنبھلا گیا، پھر زمین پہ گر پڑے۔ فرماتے جا رہے تھے اے زہرا تمہارے بعد علی کی کمر ٹوٹ گئی۔ ہاں زادارو امیر المؤمنین بیت الشرف میں آئے، آ کے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا۔ چاہتے ہیں کہ یہ بچے ماں سے جدا ہو جائیں، لا کے صحن خانہ میں جنازے کو رکھا۔
کہا. بس آخری جملہ عزادارو مصائب مکمل کر رہا ہوں. اب جو امیر المؤمنین نے آواز دیا ہلمو ہلمو تزودوا امکم، آؤ اپنی ماں سے رخصت ہو لو. یہ دو شہزادے دور کھڑے دیکھ رہے ہیں. اے مادر گرامی، جب تک آپ نہ بلائیں گی یہ شہزادے آپ کے پاس نہ آئیں گے. بند کفن کھلے، دو ہاتھ نمودار ہوئے. اے بچوں آؤ، اپنی ماں کے سینے سے لپٹ جاؤ. دوڑتے ہوئے شہزادے آئے، ماں سے لپٹ گئے. نہ جانے ماں بیٹوں میں کیا گفتگو ہوئی، لیکن میرا دل کہتا ہے شاید امام حسین نے کہا ہو اے مادر گرامی مدینے میں آپ نے بلایا. حسین دوڑتا ہوا آ گیا. کل کربلا کے میدان میں چمکتے ہوئے نیزوں کے درمیان تلواروں کے بیچ جب اکیلا حسین لیٹا ہو، اے مادر گرامی جنت سے آ جائیے گا، اپنے حسین کو اکیلا نہ چھوڑیے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد. پروردگار ہم سبھی کو جناب سیدہ کے عزاداروں میں شمار فرما. پروردگار وارث سیدہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار ہم سبھی کو حضرت کے رکاب میں دشمنان سیدہ سے انتقام لینے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں جناب سیدہ کے صدقے میں شفا عطا فرما. پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات اس دنیا سے اٹھ گئے آج شب جمعہ ہے، پروردگار ان سبھی پہ اپنی رحمتیں نازل فرما. پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مومنات جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما. پروردگار وہ تمام مؤمنین کے جن کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس عزا منعقد ہوئے ان سبھی کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.